اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک، لیکن افسوس اس بات کا ہے 70% مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے، نماز پڑھیں گے، حاجی ہیں، روزے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے شرک سے ان کا دل پاک نہیں۔ مولوی ہیں، علامہ ہیں، بڑے بڑے القاب ہیں، تغرے ہیں، ٹوپیاں ہیں، پگڑ ہیں، جبے ہیں، امامے ہیں، سجدوں کے گھٹے ہیں، مزارات بھی آباد ہیں، چادر بھی چڑھ رہے ہیں، عرس بھی لگ رہے ہیں، میلے بھی لگ رہے ہیں، بھنگڑے بھی گائے گا رہے ہیں، رنڈیاں بھی گا رہی ہیں، ہجڑے بھی ناچ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ آج کا مفتی، آج کا محدث، آج کا علامہ بننے والے یہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ نبی خبر کے اندر بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا کے اندر زندہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے کبھی بھی تم عزت کی زندگی جی سکتے نہیں، جی سکتے، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سنو، نہیں جی سکتے۔ رب کی لعنتیں ان لعنتیوں کی وجہ سے توحید پرستوں کے اوپر بھی آتی ہیں، اور وہ بھی گیہوں کے ساتھ گل بھی پیسے جاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر کے میرے پاس قیامت کے دن آئے اور مجھے اس حال میں ملو کہ تم نے دنیا میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اللہ ہو، یہاں توحید کا مقام آتا ہے، یہ ہے مقام توحید، اور یہ ہے شرک کی مذمت، اور یہ ہے توحید کی فضیلت اور توحید کی اہمیت اور توحید کا پھل۔ زندگی بھر جرم کرتے رہے، اتنا بڑا اتنا زیادہ جرم کیا کہ آسمان زمین بھر گئے، لیکن اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا سمجھا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں سمجھا، اللہ کے سوا کسی کے اوپر توکل نہیں کیا، اللہ کے سوا کسی سے امیدیں وابستہ نہیں رکھی۔ بیٹا دینے والا اللہ ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، تمام پریشانیوں کو ڈالنے والا اللہ ہے، موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے، وہی مقدموں میں جتاتا ہے، وہی لوگوں کو بیمار کرتا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی سے امیدیں وابستہ رکھی جائیں، اسی سے آرزویں کی جائیں، اسی کے نظر و نیاز کیے جائیں، اسی کو اٹھتے بیٹھتے پکارا جائے اور اسی کی پکار کو پکارا جائے، اس کے ناموں کی آواز دی جائے، اس کے نام کی قربانی کی جائے، اسی کے نام کے ذبیحے ذبح کیے جائیں، اسی کو آواز دی جائے، اسی سے سب کچھ طلب کیا جائے، اسی سے سب کچھ مانا جائے، اپنے درمیان اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ اور کسی کو وسیلہ نہ بنایا جائے، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ کو بھی مانتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نہیں مانتا ہے اس کی بات الگ ہے، یہاں اللہ کو مانتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے یا کہ فلانے استھان سے ہم کو یہ بیٹا ملنے والا ہے، فلانے دربار میں فلانے بزرگ کو پکارنے سے ہماری امیدیں پوری ہو جاتی ہیں، فلانے کے ناموں کے نظر و نیاز دینے سے ہمارا یہ فائدہ ہو جاتا ہے، نفع نقصان ہو جاتا ہے، یہ تمام کی تمام شرکیات ہیں، ایسا کرنے والا مشرک ہوتا ہے۔ تو لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس تم اس حال میں آؤ کہ میرے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اللہ فرماتا ہے تو اے میرے بندے، اگر تم مجھ سے اس حال میں ملو کہ میرے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تجھ سے اس حال میں ملوں گا کہ میں تیرے زمین بھر کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں، تمام گناہوں کو معاف۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ عز و جل کی رحمت، یہ ہے اللہ عز و جل کی رحمت۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک، یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے 70% کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، قرب و جوار کے ممالک کے لوگ اور کچھ عرب ممالک کے ادھر بیچ میں عجم، افریقہ اور دیگر 70% مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے، نماز پڑھیں گے، حاجی ہیں، روزے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے شرک سے ان کا دل پاک نہیں۔ شیطان نے جو گرفت کی ہے نا، جو پکڑ کی ہے، پھنسا کے رکھ دیا ہے سب کو۔ مولوی ہیں، علامہ ہیں، بڑے بڑے القاب ہیں، تغرے ہیں، ٹوپیاں ہیں، پگڑ ہیں، جبے ہیں، امامے ہیں، سجدوں کے گھٹے ہیں، لیکن مسجد کے اندر کھڑے ہو گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور نماز کے بعد سلام پھیر کر درگاہوں کی حاضری بھی ہو رہی ہے،
مزارات بھی آباد ہیں، چدر بھی چڑھ رہے ہیں، عرس بھی لگ رہے ہیں، میلے بھی لگ رہے ہیں، بھنگڑے بھی گائے گا رہے ہیں، رنڈیاں بھی گا رہی ہیں، ہجڑے بھی ناچ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر ہو رہا ہے، اولیاء صالحین کے نام پر یہ تمام سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بغیر توبہ کیے ہوئے اگر ایسے لوگ مر گئے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر نہیں معاف کرے گا تو ساجیداری کو نہیں معاف کرے گا، شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے یہ عقیدہ نہ رکھو کہ ہمارے بزرگ بھی جو چاہیں دے دیں، وہ بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا بھی تصرف چل رہا ہے، زمین کے اندر بھی زندہ ہیں، اور صاحب عالم باہر نکل کر لوگوں سے سلام کرتے ہیں، مصافحے کرتے ہیں، ان کو آواز دو تو آواز بھی سنتے ہیں، اندر سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اوپر سے آواز دو تو اندر بھی پہنچتی ہے، اندر کی آواز اوپر بھی آتی ہے۔ ایسے عقیدے ہمارے یہاں چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا، ایک کوئی حاجی صاحب مصر سے آئے، بڑے بزرگ صاحب تھے، رفائی صاحب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور نبی سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، پہلے میری روح آپ کے چوکھٹ کو چومنے کے لیے آتی تھی مصر سے، آج میں بذات خود جسم اور روح کے ساتھ آیا ہوں، آپ اپنا دست مبارک نکالیے، میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ 90 لاکھ لوگوں نے دیکھا، قبر پھٹی، نبی نے ہاتھ نکالا، ان سے مصافحہ کر لیا۔ کس عقیدے کو دعوت دینا ہے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شفیع المذنبین خاتم النبیین کو صحابہ کرام نے زندہ دفن کر دیا تھا؟ بولو، 33 گھنٹے نبی علیہ السلام کی لاش مبارک چارپائی پہ رکھی گئی، آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے اوپر غم و الم کے پہاڑ ان کے دلوں کے اوپر ٹوٹ پڑے، نبی کو اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کیا، نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا۔ آج کا مفتی، آج کا محدث، آج کا علامہ بننے والے یہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ نبی قبر کے اندر بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا کے اندر زندہ تھے۔ اس کو بھی جیتے جاگتے، اس کے ملاؤں کو بھی اسی طرح قبر میں کھود کے دفن کرو، دیکھو ان کے سینے کیسے پھٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھلا ہوا مذاق اور نبوت کی توہین نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ عقیدے ہیں کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بیٹھ کر یا غوث کے نعرے لگاؤ تو شیخ عبد القادر جیلانی مدد کے لیے قبر پہنچ جاتے ہیں۔ ہے عقیدہ کی نہیں ہے؟ بولو، یہ 11ویں بنانے والے، یہ نظر نیاز کرنے والے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ نیاز اور فاتح، یہ چشتی اور یہ قادری، یہ نقشبندی اور رفائی اور یہ سلسلے جوڑنے والے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہی ایمان اور عقیدے ہیں۔ 70% مسلمان آج شرک کے اندر ملوث ہیں۔ اے مسلمانوں، یہی وجہ ہے کہ رب کی رحمتیں نازل نہیں ہو رہی، اللہ کی لعنتیں اور دھتکار اور پھٹکار اور بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں، لیکن ان کی پکار کو، ان کی دعاؤں کو سننے والا کوئی نظر، بولو، نہیں آ رہا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے اوپر رحم نہیں فرماتا جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کریں، جو اللہ کی توحید کا مذاق اڑائیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، مسلمانوں، شرک سے توبہ کرو، اور روئے زمین پر یہ جتنے بھی گدی پھدی اور جتنے بھی آتیے تازیے شدے علم چبوترے پنجے شدے پنجے جتنے بھی ہرے اور پیلے مزار، قبریں، مزارات پختہ جو بنے ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک ان کو مسمار نہیں کیا جائے گا، جب تک ان کو زمین کے برابر نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی تم عزت کی زندگی جی سکتے نہیں، جی سکتے نہیں، جی سکتے۔ ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ سنو، نہیں جی سکتے۔ رب کی لعنتیں ان لعنتیوں کی وجہ سے توحید پرستوں کے اوپر بھی آتی ہیں، اور وہ بھی گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں۔